السلام علیکم تمام سننے والوں کی خدمت میں جمال خٹک کا آداب۔ دوستو، جب بندہ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے اور وہ ایک بہت خوبصورت سہانے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان خوابوں میں وہ محو ہوتا ہے، اور اس دوران میں اگر کوئی شخص اس کو اٹھا لے تو اس کا خواب چکنا چور ہو جاتا ہے اور وہ ایک شوق میں چلا جاتا ہے۔ اور اگر پھر وہ دنیا کا طاقتور شخص ہو تو لازمی بات ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، طاقتور لوگ ہوتے ہیں، ان کے خواب بھی بہت بڑے ہوتے ہیں، اس کو تو پھر اتنا ہی بڑا شوق لگے گا۔ ایسے ہی امریکہ کے نیو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب الیکشن کی فتح سننے کے بعد اپنے منا رہے تھے، خوشیاں اور جشن منا رہا تھا، اور وہ دنیا کو اگلے 4 سال کی پلان دے رہا تھا کہ اس نے دنیا پر کیسے حکومت کرنی ہے، کیا پالیسیاں بنانی ہیں، وہ اس میں مگن تھے۔ وہ کبھی کہتے تھے کہ جی ایک دن میں جنگ ختم کر دوں گا، کبھی وہ اس پلان میں تھے کہ جی غزہ دنیا کی بہت خوبصورت وادی ہے اور اس وادی میں تو دنیا کی بہت پیاری سیرگاہیں ہونی چاہیے۔ پھر وہ کبھی کہتا ہے کہ میں جتنے بھی باہر کے لوگ ہیں ان کو ویزے ختم کر دوں گا۔ تو اس طرح کے وہ اگلے 4 سال کے پلاننگز میں وہ مصروف تھا، اور اسی دوران تو اسرائیل کے پرائم منسٹر کا 3 دفعہ اس کو فون آتا ہے، اور اس فون پر وہ ان کو کہتا ہے کہ فنش دی جاب۔ یعنی فنش دی جاب سے اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو آپ کی جنگ شروع ہے غزہ کے اوپر، فلسطین کے اوپر، ان کو بس اب ختم کر دو۔ اب غزہ کو ختم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ساتھ میں ایران کو بھی رگڑ دیا، کیونکہ ایران بظاہر ان گروپس کی سپورٹ کر رہا ہے۔ تو ایسے میں جب وہ فنش دی جاب کے مشورے دے رہا تھا اسرائیلی پرائم منسٹر کو، تو پھر ایک شعر آتا ہے، وہ شعر اس کو کہتا ہے ویک اپ ٹرمپ ویک اپ۔ پھر وہ کیا کرتا ہے دوستو؟ چین میں ایک فضائی جو ہے نا وہ نمائش ہوتی ہے، ایئر شو ہوتا ہے۔ اس ایئر شو کے اندر چین انوائٹ کرتا ہے ایران کے ایئر فورس کے چیف کو، اور ایسے موقع کے اوپر وہ ایک تصویر وائرل کرتا ہے، اور اس وائرل کرنے کے بعد اسرائیل کے اندر ایک خوف و ہراس کی لہر دوڑ جاتی ہے اور ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایئر چیف ان کے جدید ترین 6th جنریشن طیارے کے کاکپٹ میں بیٹھ کر جب وہ تصویر بناتا ہے اور اس کا معائنہ کرتا ہے، اور اس کے بعد چین اس کو دنیا کے سامنے وائرل کرتا ہے، تو یہ پیغام دیتا ہے ٹرمپ کو کہ ٹرمپ صاحب خوابوں کی دنیا سے باہر آئیں، ذرا آپ حقیقت دیکھیں اور کسی غلط فہمی کا شکار مت ہونا۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ چند دنوں میں رشیا نے بھی ایران کو آفر کی ہے اپنی جو 6th جنریشن اس نے لیٹسٹ ٹیکنالوجی بنائی ہے اس کی، اور پھر چین کے اس جو اس نے J-10 کے اندر بٹھا کر اس نے جو تصویر بنائی ہے اور اس کو پیغام دیا ہے کہ اب ہم ایران کا بھرپور ساتھ دیں گے اس سینٹرل ایشیا کے اندر۔ اور کئی مبصرین اور کئی جگہ ذرائع سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ایران کا چائنا کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ بھی ہو گیا ہے۔ دوستو، جب یہ تصویر بن رہی تھی ایرانی ایئر فورس کی چیف کی، جب وہ چائنا کے ایئر شو میں تھا، تو عین اس وقت میں سعودیہ کے اعلیٰ جو حکام ہیں وہ ایرانین کے ساتھ ایک خفیہ میٹنگ بھی کر رہے تھے۔ اب اس ساری صورتحال میں جو پاور آف بیلنس ایک دوسرے کو شو کیا جا رہا ہے، اسرائیل کو بڑی طاقت کے ساتھ ایک جواب دیا گیا کہ آپ کسی غلط فہمی میں اب نہیں رہنا، کیونکہ اب اس وقت ایران کی بیک اپ پہ رشیا بھی کھڑا ہے اور چین بھی کھڑا ہے۔ ایسے موقع کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ سے چونکہ بہت زیادہ لوگوں کی توقعات بھی ہیں، کچھ خوشیاں منا رہے ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ پریشان بھی ہیں، جیسے یوکرائن جو ہے وہ چونکہ پریشان بھی ڈیفینیٹلی ہوگا،
کیونکہ اس موقع کے اوپر اگر امریکہ اس سے ہاتھ کھینچتا ہے، جنگ بند کراتا ہے، تو روس نے اتنی تیزی سے اس کی میکسیمم علاقوں پر قبضہ کر چکے ہیں کہ وہ واپس تو لے نہیں سکتا۔ اور اس دوران میں اگر روس پر جنگ بندی کا کہا بھی جاتا ہے، یہ ڈیل ہو بھی جاتی ہے، تو اس میں یوکرائن کو ہی نقصان ہے، رشیا کو تو کوئی نقصان نہیں، کیونکہ جن علاقوں پہ قبضہ ہو گیا وہ تو واپس نہیں کرتے۔ چین کی طرف آتے ہیں کہ چین نے ان کو یہ پیغام کیوں دیا؟ کیونکہ چین کو یہ پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سینٹرل ایشیا میں اس وقت اور کوئی مفاد نہیں ہے۔ امریکہ کا اس وقت نہ تو کوئی افغانستان میں وار ہو رہی ہے اور نہ یہاں پہ کوئی اور ان کے کوئی معاملات چل رہے ہیں، تو اس وقت اس کا جو فوکس ہے وہ پیورلی چائنا کے اوپر ہوگا۔ اور چائنا کے اوپر جو ہے نا اس نے ایک اشارہ دیا ہے کہ اس نے اپنی جو نئی کیبنٹ جو ہے نا وہ اس کو سلیکٹ کی ہے، وہ سارے پرو انڈینز ہیں، یعنی پرو امریکن انڈین نژاد لوگ ہیں۔ انڈیا کو وہ طاقتور بنانا چاہتا ہے اس خطہ کے اندر، سپورٹ کر کے چین کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے۔ سو چائنا یہ جانتا ہے کہ اس وقت اس خطہ کے اندر اس ریجن میں امریکہ کا اور شاید کوئی مفاد نہیں ہے سوائے ڈونلڈ ٹرمپ کے چائنا کو وہ مانیٹر کرے اور چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ اقدامات اٹھائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے جو میئرز لیے کہ اس نے جو جدید ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی اور عین موقع پر اس کی نمائش کروائی۔ اور اس نمائش کے اندر اس نے اپنی جدید ٹیکنالوجی دنیا کو دکھائی اور اس نے یہ پیغام دے دیا کہ خبردار، ذرا احتیاط سے، ذرا سوچ کر، اب اس خطے کی طرف نا اتنی آسانی سے موو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سادہ لفظوں میں۔ باقی آگے کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، جسٹ آپ سے یہ شیئر کرنا تھا کہ چین نے اسرائیل کی ٹینشنیں بڑھا دی اور ڈونلڈ ٹرمپ جو اپنے 4 سالہ منصوبوں کے خواب دیکھ رہا تھا، گہری خوابوں میں چین نے ایک دھماکہ خیز جو ہے نا وہ تصویر وائرل کر دی، اور وائرل کرنے کے بعد شٹ اپ کال دے دی اور وہاں پہ ایک کہرام مچ گیا۔ اور اس وقت چائنا ان کو بھرپور طریقے سے جو ہے نا وہ چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ایران کو بھی انہوں نے یہ کہا ہے، ایران کو بھی انڈیکیشن دی ہے کہ اب آپ نے پریشان نہیں ہونا، رشیا بھی آپ کے ساتھ ہے اور چائنا بھی آپ کے ساتھ ہے، ہم اس سینٹرل ایشیا میں باہمی تعاون کے ساتھ، چاہے وہ دفاعی ہو چاہے وہ معاشی ہو، ہم جاری رکھیں گے اور ہم دنیا کو کسی قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے بھرپور ساتھ دیں گے۔ تو ویل ڈن چائنا، تھینک یو ویری مچ۔